تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني محترم عزیز و بزرگ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کے تمام حالات جو حالات اس وقت دنیا میں ہیں اس کو بھی قرآن نے اشارہ کیا سمجھایا اور جو حالات آخرت کے ہونے والے ابھی نہیں ہوئے ہو کر رہیں گے اس کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے قیامت کے دن ان بے ایمانوں کے بارے میں دین سے جو ہٹے ہوئے ہیں گمراہوں کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں ایک تو جو گمراہ ہو گئے ہیں ان گمراہوں کے پیچھے جو چل رہے تھے ایک آدمی گمراہ ہے ہدایت پر نہیں ہے سیدھے راستے پر نہیں ہے ہدایت سے ہٹا ہوا ہے اس کی پیروی اور اتباع کوئی کر رہا ہے یہ سمجھ کر یہ سیدھے صحیح راستے پر ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر جن لوگوں نے بھی جس کسی کی بھی اتباع کی تھی ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو قرآن ابھی بیان کر رہا ہے وہاں جا کر جاننے سے پہلے دنیا ہی میں جان دو کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو دنیا میں اندھے بن کر کسی کے پیچھے چل رہے تھے ان کو صحیح سمجھ کر حق پر سمجھ کر ان کی ہر بات کو مانتے ہوئے
وہ جو بولے وہ یہ کرے، جو بولے وہ کرے. کہاں کرنا ہے؟ واقعی کوئی حق پر ہو، شریعت پر ہو، دین پر ہو، سنت پر ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زندگی ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آئیڈیل ماڈل، حضور کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ. اور حضور کا دور نبوت والا دور، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دور. اور اس دور کے انسان، آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ پر یقین رکھنے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کو دل و جان سے چاہنے والے، ان ہستیوں کا نام حضرات صحابہ. کیا ہے بولو؟ حضرات صحابہ. صحابہ نام لینا بھی ثواب ہے، نیکی ہے. صحابہ کہنا بھی کیا ہے؟ نیکی لکھا جائے گا. ہاں، معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ نہ ہوتے تو شریعت اور اسلام ہندوستان تک نہ آتا، ملکوں تک نہ جاتا. صحابہ حضور کے عکس ہیں. حضور اصلی ہیں، صحابہ نقلی ہیں. کیا مطلب؟ جو اصل میں تھا وہ نقل میں آ گیا. دیکھیں ورجینالٹی ایک ہوتی ہے ورجینل، اور ایک اس کا جرکس کاپی ہوتا ہے. تو صحابہ کیا ہے؟ جرکس. حضور کے عاشق صحابہ، حضور کے وفادار صحابہ، حضور پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ. تو یہاں جو ہے پیچھے چلنے والے راہ حق پر ہے، ہدایت پر ہے. یہاں جس کا ذکر ہو رہا نہیں، کسی کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا، اس کو مان لیا اور اس کے پیچھے چلنے والے. جیسے آپ نے بہت بار سنا ہے، بے ایمان کافر مشرک کی بات چھوڑ دیجیے، وہ تو کھلا نظر آ رہا ہے یہ گمراہی میں ہے. یہ ایمان پر نہیں ہے. بت پرستی، شرک، پتھر کی، پیڑ کی، پودوں کی، درخت کی، مورتیوں کی پوجا، یہ شرک ہے. کیونکہ یہ خدا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، انہوں نے ان کو نہیں بنایا. باقی کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں امام مہدی ہوں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے ہزاروں ہیں. اور یہ سب جو ان کے پیچھے بغیر قرآن کو جانے کے، بغیر حدیث کو جانے کے، بغیر شریعت کے جانے کے ان کو مان لیا امام مہدی. مانا نہیں مانا ہے. آپ جائیے، جا کر چھیڑ کر دیکھیے ان کو، واپس آنا مشکل ہے. چھیڑ کر تو دیکھیے. آپ جس کو مان رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، کافر ہے، وہ سمجھ نہیں آئے. تو ان کے پیچھے چلنے والے، گمراہی کے راستے میں چلنے والے، اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی اطاعت اور شریعت کو چھوڑ کر جو اپنا ایک راستہ اختیار کیے تھے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جس دن قیامت کا دن قائم کیا جائے گا، حساب کا دن قائم کیا جائے گا، تو پیچھے چلنے والے جن کی اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے، فالوورز. یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں؟ انسٹاگرام پہ کتنے فالوورز ہیں؟ وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اس کے فالوورز. وہ ڈائلاگ بول رہا ہے، اس کے فالوورز. گمراہ خود بھی دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا. اس کی ڈانس پر آج ہمارے نوجوان فدا، اس کے ڈائلاگس پر ہمارے نوجوان فدا. جی وہ ناچ رہی ہے تو اس کے اوپر فدا، اس کی بات پر، اس کی آواز پر فدا. 50 لاکھ سبسکرائبر کر رہا ہے.
ملینز. اللہ حفاظت کرے. تو وہ دیکھیے قیامت کی ہولناکی جب دیکھیں گے، حق کیا ہے نام کیا ہے جب سامنے آ جائے گا، تو یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، سرپرست اعلیٰ، جن کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو چل رہے تھے، وہ کہیں گے آج تمہارا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. جتنے تعلقات دنیا میں تم نے ہم سے قائم کیے تھے، وہ سارے تعلقات کٹ ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے. تمہیں کون کی، ہمیں کون کی. دیکھ رہے ہیں عذاب کیسا خطرناک ہے. تو وہ کہیں گے عذاب جب دیکھیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جتنے تعلقات تھے کنیکشن سے سب کٹ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. یہ توڑ دیں گے کون؟ بڑے لوگ جو بڑے بنے پھر رہے تھے عذاب کو دیکھ کر. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. اے کاش اگر دوبارہ ہمیں اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا جاتا، دین پر عمل کرنے کے لیے بھیجا جاتا، تو ہم بھی جیسے آج یہ ہم سے دور ہو گئے، یہ تعلقات کنیکشن سب ختم کر کے کہنے لگے کہ ہم تم کو نہیں جانتے، تو ہم بھی دنیا میں صاف صاف ان بڑے لوگوں کو کہیں گے، ان پاپولر لوگوں کو کہیں گے کہ ہم بھی تم کو نہیں جانتے. تم کون ہو؟ ہمارے لیے تو شریعت ہے، دین ہے، وہ عمل ہے، لہذا ہم تمہارے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں گے. تم جیسے کہو گے ایسی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کریں گے. کما تبرؤا منا، جیسے تم آج ہمیں جھٹلا دیا، ایسے ہم بھی تمہیں جھٹلا دیں گے دنیا میں جا کر. لیکن اللہ نہیں بھیجے گا، دنیا میں بھیجیں گے بھائی گمراہوں کو بھی، اور گمراہ کے پیچھے چلنے والوں کو اور گمراہوں دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا میں پکڑیں گے. اسی کو کہہ رہے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. ایک دوسرے حسرت کرتے رہ جائیں گے. لہٰذا بزرگوں، ہمیں عبرت لینا ان آیتوں سے کہ ہم کن کن کے پیچھے چل رہے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آ جائے الیاس نگر میں، اس کے پیچھے ہزاروں جوان بھاگنے تیار ہیں. جناب محمد رسول اللہ سرکار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں جو دھول مٹی لگی ہے، پوری کائنات سے افضل آپ کی پاک سیرت کو کوئی بیان کرنے بیٹھ جائے اسٹیج لگا کر، کتنے لوگ بیٹھے؟ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، اعلان کیا گیا. کتنے لوگ بیٹھے؟ وہی کوئی ناپاک گندے ذہن کا زانی بدکار اگر وہ کوئی راستے میں آ جائے، وہ مشہور ہو گیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں چلے، فخر سمجھیں گے، اس کے ساتھ سیلفی کڑوائے، اپنی فوٹو کھینچوانا ایک کیا سمجھیں گے؟ فخر سمجھیں گے، آٹوگراف لیں گے. اس کبھی کسی اللہ والے کا جا کر کہا کہ آپ نے حضرت آپ کا آٹوگراف کر دیں، برکھ لو گا. اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا یار، اللہ کا محبوب کسی مفتی سے، کسی عالم سے کوئی درخواست کی ہم نے کہ آپ کا ایک دستخط کر دیں یاد کے طور پر؟ نہیں. فقط جی وہی آ جائے تو کوئی ناچنے والا لچکا اس کے ساتھ پڑھنے کو فخر سے. اللہ کس کے حالات ہیں؟ مسلمانوں کے حالات. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. آگے کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. جتنے بھی فالوورز تھے وہ بھی سمجھانے کے لیے بتاؤ، اس دور میں اتر کر وہاں سے لے کر 1400 سال سے، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جنہوں نے غلط لوگوں کی راہ اختیار کی تھی، برے لوگوں کے پیچھے چلے تھے، گمراہوں کے پیچھے چلے تھے، آج تک اور آج کے دور میں جتنے جن کے فالوورز ہیں، سبسکرائب کر کے رکھا ہے نا چینل، ہاں ان کی برائیاں سمجھنے کے لیے کوئی
لائک کیا ہو. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کوئی گانا آیا آپ کو اچھا لگتا ہے, اس پر آپ نے لائک کا بٹن دبا دیا, جتنا گناہ گانا گانے والے کو ہوگا اتنا گناہ آپ کو بھی ہوگا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر میں وہ گناہ کا عذاب ہوتا رہا. اس کا ڈائلاگ, اس کا جوکس, اس کا گانا, اس کی جو میوزک ہے, اس پر آپ نے لائک کا بٹن دبا دیتے نا. آج کل غفلت سے اگر ہو گیا تو توبہ کر, توبہ کر. اللہ والوں کے بیانات کو لائک نہیں دیتے, گانے کو پہلے لائک دے دیتے. اللہ حفاظت کرے. جی دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس. اچھا یہ سب کہاں ہوں گے بھائی؟ کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں ہوں گے. ماننے والے بھی, جن کو مان رہے تھے وہ بھی. اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جس کو ہم نے زمین سے پیدا کیا, اور شرط کیا لگا دی؟ حلالا طیبا, حلال بھی ہونا, پاک بھی ہونا. کیا ہونا بولو؟ حلال بھی ہونا, پاک بھی ہونا. آج دیندار لوگ حلال تو کھائیں, پاک نہیں کھائیں. سمجھ میں آ رہا کیسے؟ جی فلان کی ہوٹل کا بڑا مزیدار ہوتا ہے ٹیسٹ, اسے پاک بنانا نہیں آتا, خالی ٹیسٹ بنانے آتا. آپ اپنی مزدوری, محنت اور جو ہے کوشش سے کمائے ہوئے پیسے, حلال پیسوں سے تو کھائے, لیکن پاک نہیں. میں بھی داخل ہوں, آپ بھی داخل ہیں. میں کوسا دودھ کا دھلا ہوں, مجبوری میں کھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے ایسے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں, حلال بھی کھاتے تھے, پاک بھی کھاتے تھے. اتنا حلال, اتنا پاک, اتنا حلال, اتنا پاک. یاد رکھنا پوری زندگی گزر گئی, کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. کیا بھائی؟ پوری زندگی گزر گئی, کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. اتنا تقویٰ طہارت. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے, بہت بڑے اللہ کے ہوئے. پوری زندگی انہوں نے کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. ان کا خادم تھا, کہیں کسی سفر میں چلا جاتا حضرت سے پوچھ کر, تو حضرت 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے روزہ رکھ لیتے. روزے میں سحری کے وقت کھجور اور پانی, یا پھر لسی یا دودھ. افطار میں بھی وہی کھجور اور پانی, لسی یا دودھ. اس پر ان کی زندگی گزرتی, کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتا. کیوں بھائی؟ جہاں اللہ کا ذکر کر کے کھانا نہیں بنایا جا رہا, اور کوئی اللہ کا حکم توڑ کر کھانا بنا رہا ہے. ہمارے پیسے حلال تو ہیں, لیکن وہ کھانا پاک نہیں. اس کھانے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. 4 ہمارے مسلک ہیں, 4 امام ہیں بڑے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 بڑے امام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک دعوت تھی. کیا تھی؟ دعوت تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کیا تھی؟ دعوت تھی. کس کے لیے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں. زمانہ ایک ہی ہے. اب دعوت کے لیے حضرت تشریف لے گئے, اور شاگرد ہونے کے باوجود دنیا میں مشہور تھے. ان کا علم, ان کا صبر, ان کا تقویٰ. وہ اتنے بڑے عالم, مسائل لکھنے والے, کتابیں لکھنے والے, امت کو سمجھانے والے. اب رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھایا. کیا کھایا؟ کھانا کھایا. اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز سے پہلے دسترخوان لگایا گیا. عام معمول اللہ والوں کا عشاء سے پہلے کھانے کا ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں, تہجد میں اٹھ جاتے ہیں.
تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فارغ ہونے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تو کھانا تھوڑا زیادہ لا کر رکھا گیا، جتنی ضرورت ہے اتنی ڈال کر کھائے، بچ جائے تو کوئی حرج نہیں، نہ بچے تو حرج ہے، پورا کھا لیے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اور ضرورت تھی ہوگی۔ اب کھانا 2 آدمیوں کا 3 آدمیوں کا لایا گیا، کتنے آدمیوں کا ہے سن رہے ہیں سو رہے ہیں، 2 آدمیوں کا کھانا لایا گیا، 3 آدمیوں کے مقدر ان کی بچی نے لا کر رکھا، چھوٹی سی بچی نے 5 6 7 سال کی بچی لا کر حضرت کے ادب احترام میں دسترخوان لا کر کھانا رکھ دیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھانا شروع کیا، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، سارا کھانا کھا لیا۔ اور بھائی اتنے بڑے امام، اور اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ہمیشہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، تھوڑا سا کم کھاتے ہیں، تھوڑا سا کم کھاتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے بہت کم کھاتے ہیں، تقویٰ ہے، بہت زیادہ کھانے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سستی، غفلت آ جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارا کھانا کھا لیا، ان کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، حیران ہو رہی ہے کیسے امام بھائی خبیث قسم کا کھانے کھانا، سمجھ میں آ رہا، تو یہ حیران ہو گئی، خیر کھا لیے، شاید 2 دن کے بھوکے تھے وہ، اس لیے کھا لیے، چلو ٹھیک ہے۔ وضو کا لوٹا رکھا گیا عشاء کے وضو کے لیے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وضو کیا، وضو بنا کر جو ہے عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت کے گھر میں آرام فرمایا۔ اب چونکہ دور سے آئے تھے، اب رات کو کہاں جائیں گے، حضرت نے ان کو ٹہرایا وہاں قیام کے لیے، امام شافعی نے رات میں آرام کیا، پھر سے ان کی بیٹی جو ہے وضو کا لوٹا رکھ دیا، اس کا لوٹا رکھ دیا، وضو کا لوٹا رکھ دیا، وضو کر لے، کب؟ تہجد میں اٹھ کر، فجر میں اٹھ کر، جیسے بھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت پوری رات جو کرنا تھا کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، یا عبادت کر رہے تھے، جو بھی جیسے بھی کر رہے تھے، یا پھر ایک روایت میں لیٹ گئے تھے، سو گئے تھے، بستر لگا دیا تھا، سو گئے تھے، کبھی ادھر پلٹ رہے کبھی ادھر پلٹ رہے، اچھا پوری رات تک بھی کھڑے ہو کر نہیں دیکھتا کہ کیا کر رہے ہیں، بس رات میں اتنا تو دیکھا تھا کہ بستر پر لیٹ گئے ہیں۔ اب صبح میں جب صبح ہوئی تو بچی نے آ کر دیکھا کہ حضرت کو اور پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے یا نہیں، تو آ کر کیا دیکھتی ہے، جتنا پانی رکھا تھا اتنا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، حضرت نے وضو بھی نہیں بنایا، بغیر وضو بنائے کسی نے فجر کی نماز کو چلے گئے، فجر کی نماز پڑھ کر آئے، اب جا رہے تھے، 2 شکایتیں جا کر بیٹی نے باپ کے سامنے کر دی تھی۔ ایک شکایت، ذرا بھی کھانا نہیں بچے، پورا کھانا کھا لیا۔ دوسرا، پوری رات سوتے رہے، صبح میں بغیر وضو بنائے کے سیدھا فجر کی نماز کو چلے گئے۔ یہ کیسے امام ہے؟ آپ نے آپ کیسے کچھ شاگرد بنایا ہے؟ بچی کے دل میں آتا نا 7-8 سال عمر رہی تو بھی اللہ وہ دور کی برکتیں اصل بہت اللہ نے عطا کیا تھا، وہ اللہ والوں کی اولاد تھی۔ امام شافعی کی معمولیت سنی ہے، آج ان کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کے ہیں، بلکہ پوری امت مانتی ہے، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی سب مانتے ہیں، لیکن فالو ایک مذہب پر کرتے ہیں، ایک مسلک، ایک امام کی اتباع۔ بہرحال تو امام شافعی نے سنا تو کوئی تو مسئلہ ہوگا، سن کر تھوڑا سا عجیب لگا، پھر بھی کہا کہ کوئی تو مسئلہ ہوگا، بلایا حضرت کو، شاگرد تھے نا اس لیے بلایا، بٹھایا، بھائی بیٹھو، میری بیٹی آپ کی شکایت کر رہی ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہ آپ رات میں 2-3 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا لیے، 2-3 آدمیوں کا کھانا، کیا بھوکے تھے کیا 4 دن سے؟ اس طریقے سے پوچھا۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ وضو بھی نہیں بنایا، ویسے فجر کی نماز پڑھ لی، یہ کیوں، ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جس وقت دسترخوان بچھا کر کھانا رکھا گیا، اس کھانے پر اتنا نور اتر رہا تھا، اتنا نور اتر رہا تھا کہ میرے دل نے سوچا اتنا نورانی کھانا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کس کا کھانا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا ہے۔ میں نے سوچا
یہ کھانا دوبارہ مجھے نصیب ہو یا نہ، آج اس کھانے کو پورا کر لیں گے تاکہ نور پورا میرے پیٹ میں ہو جائے۔ تو میں نے سارا کھانا کھا لیا۔ اب آپ کی بچی نے بستر لگایا میرے لیٹنے کے لیے، آرام کے لیے، بستر پر لیٹتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں تو میں جو ہے کیا کہوں کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا نورانی کھانا پیٹ میں میرا گیا ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آتی، نہیں آئی۔ میں نے ایک حدیث میں 100 مسائل نکالے۔ کتنے؟ ایک ہی حدیث مسئلے کتنے نکالے؟ 100 مسئلے نکالے۔ پھر جب تہجد کا وقت آیا تو تہجد بھی پڑھ لیا اور میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، ضرورت کو جانے کی نوبت بھی نہیں آئی اور نیند بھی نہیں آئی، وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ رات میں جو عشاء کے لیے وضو بنایا تھا وہی وضو باقی تھا، اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز بھی ادا کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے حلال کی اور پاکیزہ چیز کی برکت۔ تو ماشاءاللہ حلال تو کھا رہے ہیں لیکن پاکیزہ نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اسرائیلی پروڈکٹ ہو، غیر مسلموں کے کھانے ہو، ہوٹلوں کا کھانا ہو، جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، پرہیز کریں، پرہیز کریں۔ جی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی گھر کا کھانا کھائیں، پاک صاف پکا کر کھائیں، ذکر کر کے پکائیں، اللہ کا کلام پڑھ کر پکائیں، نماز کی پابندی کر کے پکائیں۔ اس کی انوارات و برکات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک تو حلال بھی ہونا، پاکیزہ بھی ہونا۔ اسی کو کہا دیکھیے حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہودیوں نے کچھ چیزوں کو جو حرام تھے انہوں نے حلال کر لیا تھا۔ کیا تھا کہ تفسیر بتا رہا ہوں کہ مردار چیز، مری ہوئی چیز حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ مرغی مر گئی تو اب کھا سکتے ہیں، اس کو کاٹ کر ہو، جیسے وہی بکرا مر گیا اسے کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے مردار کو حرام کو حلال بنا لیا تھا۔ تو اللہ نے اے لوگوں کہا، اے ایمان والوں نے کہا، لوگوں میں مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، سب آ گئے۔ اللہ نے سب کو کہا شیطان کی اتباع نہ کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان کی جو دعوت ہے نا، سب سے بڑی جو دعوت ہے اس کی ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، سوء کے معنی برائی، سوء عربی لفظ ہے، والفحشاء فحش کی دعوت دیتا، بے حیائی کی، ننگا پن، ناش گانا، عریانیت، برتھڈے کے نام پر ناش گانا، برتھڈے کے نام پر ماں اور بیٹا کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچ رہے ہیں۔ بیٹا اگر بالغ ہے، ماں کے کمر میں ہاتھ ڈالا، شہوت سے ہاتھ لگ گیا، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں کہ اگر شہوت سے ماں کی کمر کو ہاتھ لگ گیا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ماں اور باپ کا رشتہ، بیٹے کے ماں اور باپ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ بھائی ماں ہے تو کیا ہوا، ماں سے بھی جو ہے حیا کرنا چاہیے۔ آپ ماں کے پیر دبائیں الگ مسئلہ ہے، اور ماں کی خدمت کرے الگ مسئلہ ہے۔ کمر میں ہاتھ ڈالنا یہ بیٹے اور ماں کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ کمر میں کون ہاتھ ڈالتا سب؟ مرد ڈالتا سب بیوی کو۔ کیا بھائی یہ تو جائز ہے نہیں ہے؟ مرد کسے ڈالتا ہاتھ؟ اپنی بیوی کو۔ اگر ماں کو ہاتھ ڈالے تو شہوت کے ساتھ اگر ہاتھ لگ گیا تو حرام ہو جاتا۔ باپ اگر بیٹی کو کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچ رہا ہے، خدا کی قسم شوہر اور بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اب یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے؟ یعنی علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ بیٹی کب تک؟ اس کی عمر تک 9 سال 10 سال کی ہو گئی تو اسے پیار نہیں کرنا، اسے کیا نہیں کرنا؟
پیار بھی نہیں کرنا، وہ بالغ ہو گئی ہے تقریباً، ہاں اس کی خدمت کرو، اس کی جو دینا ہے دلانا ہے دلاؤ، یہ دور سے محبت کرو، بس مت رکھو بیٹی کی، لیکن ایسا نہیں جیسے انگریز کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں۔ تو شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ برائی کی دعوت دینا، برائی کی طرف لے کر جانا، والفحشاء فحش گناہ نافرمانی، ایک تو برتھڈے منانا حرام ناجائز، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حرام ہے۔ اور والفحشاء، اور آگے کہا شیطان ایسی ایسی باتیں تم سے کرواتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اتنا ہی نہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی باتیں بلواتا ہے، اللہ کی شان میں، ہمارے خالق و مالک کی شان میں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتیں بلوا دیتا ہے زبان سے، اللہ کی شکایتیں، اور پھر اللہ کو گالیاں دینے والے بھی۔ تو لہذا بچو شیطان کی اتباع کرنے سے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کی تفسیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال پاکیزہ روزی روٹی برکت والی روزی کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، شیطانیت سے، عریانیت سے، فحش سے، اور اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اللہ آپ کو نعمتوں میں رکھے، اللہ آپ کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ